وقد یکون الفاء لبیان العلت، اور کبھی فا بیان علت کے لیے آتا ہے۔ یہ فا کا مجازی معنی ہے۔ فا کا حقیقی معنی کیا ہے کہ فا تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے، اور یہ مجازی معنی ہے کہ فا بیان علت کے لیے آتی ہے۔ مثال اس کی مثال اذا قال لعبده، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا دی لی الفا فانت حر، تو ادا کر مجھے 1000 اس لیے کہ تو آزاد ہے۔ مولا نے اپنے غلام سے کہا دی لی الفا، تو مجھے 1000 ادا کر اس لیے کہ تو آزاد ہے، تو غلام فوراً آزاد ہو جائے گا اگرچہ اس نے کچھ ادا نہ کیا ہو۔ تو اب یہاں پر ادی الی الفا یہ جملہ انشائیہ ہے، اور فانت حر یہ جملہ خبریہ ہے۔ تو جملہ خبریہ کا عطف جو ہے جملہ انشائیہ پر نہیں ہو سکتا، تو یہاں حقیقی معنی تو متاثر ہے، حقیقی معنی متاثر ہیں، تو لہذا یہاں پر مجازی معنی ہوگا اور فا بیان علت کے لیے ہوگی، لہذا وہ غلام فوراً آزاد ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اس پر 1000 روپیہ قرض ہوگا، دین ہوگا، کیا ہوگا؟ دین ہوگا، اور غلام فوراً آزاد ہو جائے گا۔ اذا قال لعبده، جب آقا نے اپنے غلام سے کہا ادی الی الفا، تو ادا کر مجھے 1000 فانت حر، کیونکہ تو آزاد ہے۔ کان العبد حرا، تو غلام آزاد ہوگا فی الحال فوراً، وان لم یؤدی شیئا، اگرچہ ادا نہ کیا ہو اس نے شیئا کوئی چیز۔ ولو قال للحربی، اور اگر کسی نے یعنی مسلمان نے حربی سے کہا، مسلمان مجاہد نے حربی سے کہا انزل فانت آمن، تو نیچے اتر کیونکہ تو امن والا ہے، تو اسے فوراً امن حاصل ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں انزل یہ جملہ انشائیہ ہے اور فانت آمن یہ جملہ خبریہ ہے، عطف تو ہو نہیں سکتا جی، حقیقی معنی متاثر ہے، تو یہاں پر کون سا معنی مجازی معنی ہوگا؟ مجازی معنی مراد ہوگا، اور فا کا مجازی معنی کیا ہے؟ فا بیان علت کے لیے آتا ہے، تو فا کا بعد ما قبل پر مرتب نہیں ہوگا، تو لہذا امن فوراً ثابت ہو جائے گا، خواب اترے یا نہ اترے۔ انزل فانت آمن، تو نیچے اتر کیونکہ تو امن والا ہے، کان آمنا، تو وہ معمون ہوگا، اسے امن حاصل ہوگا، وَإِن لَمْ يَنزِلْ، اگرچہ وہ نیچے نہ اترے۔ وفی الجامع، اور جامع صغیر میں ہے ما اذا قال، جب کسی شخص نے کہا امر امراتی بیدی کا فطلقھا، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو اسے طلاق دے دے۔ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے لہذا تو اسے طلاق دے دے۔ اب یہاں پر دیکھیں امر امراتی بیدک یہ جملہ خبریہ ہے، اور فطلقھا یہ جملہ انشائیہ ہے، تو اب یہاں پر عطف تو فا عطف کے لیے نہیں ہو سکتی، تو لہذا یہاں پر فا کا مجازی معنی ہوگا، یعنی فا بیان علت کے لیے ہوگی۔ جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے، اور جملہ انشائیہ کا عطف جو ہے جملہ خبریہ پر نہیں ہو سکتا، تو حقیقی معنی متاثر ہے، لہذا مجازی معنی مراد ہوگا، اور فا کا مجازی معنی کیا ہے؟ فا بیان علت کے لیے آتا ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے اس لیے تو اسے طلاق دے دے۔ اب اس نے طلاق دے دی مجلس میں، تو طلاق بائنہ ہو جائے گی، کون سی ہوگی؟ طلاق بائنہ۔ طلاق بائنہ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا امر امراتی بیدک، کہ میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، امر امراتی، اور یہ کنایا ہے، یہ کیا ہے؟ کنایا ہے، اور کنایا سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ ہوتی ہے، طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ امر امراتی بیدی کا، میری بیوی کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، فطلقھا، لہذا تو اسے طلاق دے دے۔ فطلقھا فی المجلس، اور اس وکیل نے طلاق دے دی مجلس میں، طلقت تطلیقۃ بائنۃ، تو اسے طلاق واقع ہو جائے گی، کون سی؟ طلاق بائنہ۔ ولا یکون الثانی توکیلا بطلاق غیر الاول، تو اب اس کا یہ کہنا امر امراتی بیدی کا ایک یہ ہے، اور دوسرا قول کیا ہے؟
فتلقھا فتلقھا، یہ جو قائل کا دوسرا جملہ ہے فتلقھا، یہ پہلی طلاق کے علاوہ کسی اور طلاق کا وکیل بنانا نہیں ہوگا، توکیل نہیں ہوگا بطلاق غیر الاول، ایسی طلاق کے لیے جو اول کا غیر ہو، اول کے علاوہ ہو۔ تو قائل کا دوسرا جملہ فتلقھا، یہ پہلی طلاق کے علاوہ کسی اور طلاق کے لیے وکیل بنانا نہیں ہوگا۔ ولا یکون الثانی توکیلا، تو قائل کا یہ دوسرا جو قول ہے فتلقھا، یہ توکیل نہیں ہوگا بطلاق غیر الاول، ایسی طلاق کے لیے جو اول کے علاوہ ہو۔ فصار انہ، تو گویا کلام اس کا یوں ہو گیا کہ اس نے یوں کہا، فصار کانہ قال، تو گویا ایسا ہو گیا کہ اس نے یہ کہا، طلقھا، تو اسے طلاق دے دے، طلقھا بسبب ان امرھا بیدک، تو اسے طلاق دے دے اس وجہ سے کہ اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ ولو قال، اور اگر اس نے یوں کہا، طلقھا فجعلت امرھا بیدک، تو اسے طلاق دے دے کیونکہ میں نے اس کا معاملہ تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اگر اس نے یوں کہا، پہلی صورت کا عکس کر دو، پہلی صورت کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ پہلے تھا امر امراتی بیدک فتلقھا، اب کیا ہے؟ طلقھا فجعلت امرھا بیدک، اس کا عکس ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، طلقھا یہ جملہ انشائیہ ہے اور فجعلت امرھا بیدک یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے، تو عطف ہو نہیں سکتا۔ تو فا حقیقی معنی کے لیے نہیں ہے، بلکہ فا کس کے لیے ہے؟ فا بیان علت کے لیے ہے۔ اور اب اگر وہ طلاق دے گا مجلس میں تو کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق رجعی ہوگی۔ طلاق پہلی صورت کے اندر طلاق بائنہ ہو رہی تھی، اب اس کا عکس کیا تو طلاق رجعی ہوگی، کیونکہ طلقھا یہ صریح ہے، طلقھا یہ کیا ہے؟ صریح لفظ ہے، اور صریح لفظ سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اور پہلے جو تھا وہ کیا تھا؟ کنایا تھا۔ کیا تھا؟ کنایا تھا۔ تو کنایا سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس نے یہ کہا طلقھا، تو اسے طلاق دے دے، فجعلت امرھا بیدک، کیونکہ میں نے اس کا معاملہ کر دیا ہے بیدک تیرے ہاتھ میں، فطلقھا، تو اس نے طلاق دی، فی المجلس مجلس میں، طلقت تطلیقۃ رجعیۃ، طلقت تطلیقۃ رجعیۃ، تو اس کو طلاق رجعی پڑ جائے گی۔ کون سی واقع ہوگی؟ طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ ولو قال، اور اگر کسی شخص نے یہ کہا، طلقھا وجعلت امرھا بیدک، اب یہاں پر واو لے آیا ہے، کیا لے آیا ہے؟ فا کے بجائے کیا لے آیا ہے؟ واو۔ واو کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کہ واو جمع مطلق کے لیے آتا ہے۔ تو ولو قال طلقھا، اگر کسی نے یہ کہا طلقھا، تو اسے طلاق دے دے، وجعلت امرھا بیدک، اور میں نے اس کا معاملہ کر دیا ہے تیرے ہاتھ میں، وطلقھا فی المجلس، اور اس نے وکیل نے طلاق دے دی مجلس میں، طلقت تطلیقتین، تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کتنی طلاقیں؟ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ واو کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مطلق کے لیے آتا ہے۔ اور یہاں پر تو پہلا جملہ انشائیہ ہے، دوسرا خبریہ ہے، عطف تو صحیح نہیں ہے، عطف صحیح نہیں ہے، لیکن اگر واو کو حال کے معنی کے لیے بنائے تو پھر معنی خراب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ معنی خراب ہو جاتا ہے۔ تو بامر مجبوری، بامر مجبوری جو ہے اس کو ہم نے کس کے لیے بنایا؟ عطف کے لیے بنایا۔ عقل بالغ کے کلام کو بیکار ہونے سے بچانے کے لیے بامر مجبوری سے عطف پر محمول کیا جائے گا۔ تو اگر اس نے یہ کہا طلقھا، تو اسے طلاق دے دے، وجعلت امرھا بیدک، اور میں نے اس کا معاملہ کر دیا تیرے ہاتھ میں، وطلقھا فی المجلس، اور اس نے طلاق دے دی مجلس میں، طلقت تطلیقتین، تو 2 طلاقیں پڑ جائیں گی۔ وکذالک لو قال، اور اسی طرح اگر کسی نے یہ کہا طلقھا وابنھا، یا یوں کہا ابنھا وطلقھا،
تو اسے طلاق دے دے اور اسے بائنا کر دے، یا یوں کہا کہ ابنہا وطلقہا، اسے بائنا کر دے اور اسے طلاق دے دے۔ فطلقہا فی المجلس، اور اس عورت کو اس نے طلاق دے دی مجلس میں۔ وقعت تطلیقتان، تو کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی؟ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ کتنی واقع ہو جائیں گی؟ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلی صورت کے اندر طلقہا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے، اور وابنہا یہ بھی جملہ انشائیہ ہے جی۔ تو واو جو ہے جمع مطلق کے لیے آتا ہے، حقیقی معنی یا ممکن ہے، حقیقی معنی ممکن ہے، لہذا یہاں پر کیا ہو جائیں گی؟ 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور ابنہا وطلقہا یہ دونوں جملہ انشائیہ ہیں، عطف صحیح ہے، لہذا واو کس کے لیے ہوگا؟ جمع مطلق کے لیے ہوگا، اور اس عورت کو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اچھا، طلقہا یہ جملہ انشائیہ ہے، اور طلقہ یہ صریح ہے۔ صریح سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اور ابنہا یہ جو ہے کون سا ہے؟ طلاق یہ کنایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کنایہ ہے۔ تو اس سے کون سی طلاق ہوتی ہے؟ طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو طلقہا اس سے طلاق واقع ہوگی رجعی۔ رجعی کے بعد تو طلاق بائنہ دی جا سکتی ہے، رجعی کے بعد تو طلاق بائنہ دی جا سکتی ہے، لیکن طلاق بائنہ کے بعد تو طلاق رجعی نہیں دے سکتے۔ تو دوسرے صورت کے اندر ابنہا وطلقہا، جب طلاق بائنہ ہو گئی تو اس کے بعد تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد تو پھر طلاق رجعی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا دونوں صورتوں کے اندر طلاق بائنہ واقع ہوگی، دونوں صورتوں کے اندر طلاق بائنہ واقع ہو جائیں گی، دونوں طلاق بائنہ ہوں گی۔ اس وجہ سے کہ جب ایک ہے حرمت اور ایک ہے حلت، ایک ہے حرمت اور ایک ہے حلت، جب حرمت اور حلت کے درمیان تعارض آ جائے تو پھر حرمت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، حرمت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اسی طرح اگر وہ کہے طلقہا وابنہا، اس کو طلاق دے دے اور اس کو بائنہ کر دے، یا یہ کہا ابنہا وطلقہا کہ اس کو بائنہ کر دے اور اس کو طلاق دے دے، فطلقہا فی المجلس، تو اس وکیل نے اس عورت کو اسی مجلس میں طلاق دے دی۔ وقعت تطلیقتان، تو 2 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ وعلی ھذا قال اصحابنا، اور اسی بنا پر کہ فا کس کے لیے آتا ہے؟ فا بیان علت کے لیے ہوتی ہے۔ قال اصحابنا، ہمارے فقہا رحمہم اللہ فرماتے ہیں اذا اعتقت المنکوحۃ ثبت لها الخیار، جب منکوحہ باندی آزاد کر دی گئی تو اس کے لیے خیار ثابت ہو جائے گا۔ جب منکوحہ باندی کو آزاد کر دیا جائے تو اس کے لیے خیار عتق جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں، احناف کے نزدیک طلاق کا تعلق عورت کے ساتھ ہے۔ اگر عورت باندی ہے تو اس کی 2 طلاقیں، کل کتنی طلاقیں ہیں؟ 2 طلاقیں۔ اور اگر عورت آزاد ہے تو اس کی کل کتنی طلاقیں ہیں؟ 3 طلاقیں۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق کا تعلق خاوند سے ہے، طلاق کا تعلق خاوند کے ساتھ ہے۔ اگر خاوند غلام ہو تو 2 طلاقیں دے گا، اور اگر آزاد ہے تو 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، 3 طلاقیں دے گا۔ احناف کے نزدیک اگر عورت باندی تھی، اس کا نکاح ہو چکا ہے، تو خاوند چاہے غلام ہو یا آزاد ہو، عورت باندھی تھی پھر اسے اس کے مالک نے آزاد کر دیا، جب آزاد کیا تو عورت کو خیار عتق حاصل ہوگا، یعنی اسے اختیار ہوگا کہ وہ خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اسے جدائی اختیار کر دی۔ عورت کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا، رہنا چاہتی ہے تو ساتھ رہے، جدائی چاہتی ہے تو جدائی اختیار کر لے، خاوند سے جدا ہو جائے، اب نکاح ختم ہو جائے گی۔ جب جدائی اختیار کرے گی تو نکاح ختم۔ تو احناف کے نزدیک جب باندی کا نکاح کسی سے ہو چکا، جب بھی آزاد کیا جائے گا تو اس کے لیے خیار عتق ثابت ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ طلاق کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ طلاق کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، باندھی ہو تو دو طلاقیں، باندھی ہو تو دو طلاقیں، آزاد ہو تو تین طلاقیں۔ جب باندھی تھی تو اس کا خاوند کتنی طلاقوں کا مالک تھا؟ دو کا مالک تھا۔ جب یہ آزاد ہو گئی تو اب اس کا خاوند کتنی طلاقوں کا مالک بن گیا؟ تین طلاقوں کا۔ تو خاوند کی ملکیت بڑھ گئی، خاوند کی ملکیت بڑھ گئی، تو لہٰذا ملکیت کا بڑھنا یہ سبب ہے اس کو اختیار دینے کا، یہ ملکیت کا بڑھنا یہ سبب ہے اس کو اختیار دینے کا۔ جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں شوافی کے نزدیک طلاق کا تعلق مرد سے ہے، طلاق کا تعلق مرد سے ہے، بیوی چاہے باندھی ہو یا آزاد، بیوی چاہے باندھی ہو یا آزاد۔ ان کے نزدیک بھی جب باندھی کو آزاد کیا جائے تو اس کے لیے بھی خیار عتق ثابت ہوگا، لیکن اس وقت جب اس کا خاوند غلام ہو، جب اس وقت جب اس کا خاوند کیا ہو؟ غلام ہو۔ اگر اس کا خاوند آزاد ہو تو اب اس کو ایک خیار عتق حاصل نہیں ہوگا۔ خاوند غلام ہے، بیوی آزاد ہو گئی، اب برابری نہ رہی دونوں میں، لہذا بیوی کو خیار عتق حاصل ہوگا۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ملکتی بزاقی فختاری، کہ تو اپنے بزاق کی مالک ہو گئی ہے، پس تجھے اختیار ہے۔ تو یہاں پر فا لایا، اور فا ملکتی بزاقی یہ جملہ خبریہ ہے اور فختاری یہ جملہ انشائیہ ہے، عطف صحیح نہیں ہے، لہذا فا کس کے لیے ہوگا؟ بیان علت کے لیے ہوگا، تو مجازی معنی مراد لیں گے، لہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم مل کے بزاق کی مالک ہو گئی ہے، اس لیے تو اختیار کر لے، اپنے آپ کو اختیار کر لے، تجھے اختیار ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے بزاق کا مالک ہونے کی وجہ سے اختیار دیا۔ تو جب بزاق کی مالک ہو گئی، چاہے خاوند غلام ہو یا آزاد ہو، تو اس کو اختیار حاصل ہوگا۔